شام کا وقت تھا۔ آسمان پر بادلوں کی ہلکی تہ چھائی ہوئی تھی۔ بارش تھم چکی تھی مگر فضا میں نمی ابھی بھی باقی تھی۔ ٹھنڈی ہوا درختوں کے پتوں سے ٹکراتی ہوئی پورے احاطے میں پھیل رہی تھی۔ شہر کے ایک نسبتاً پرسکون حصے میں واقع وہ شاندار حویلی آج معمول سے کہیں زیادہ روشن تھی۔ بلند و بالا سفید دیواریں، وسیع سبز لان، مرکزی دروازے تک جاتا ہوا کشادہ رستہ اور اس رستے کی دونوں جانب جلتی ہوئی مدھم روشنیاں، پورا گھر کسی خاص موقع کی تیاری میں معلوم ہوتا تھا۔ مرکزی دروازے کے باہر کئی افراد پہلے ہی قطار کی صورت میں موجود تھے۔ ملازمین اپنے مخصوص لباس میں مؤدب کھڑے تھے۔ سیکیورٹی اہلکار بھی پوری طرح چوکس تھے۔ سب کی نگاہیں سڑک کی طرف تھیں۔ پھر دور سے گاڑیوں کی روشنیاں دکھائی دیں۔ ایک سیاہ رنگ کی شاندار گاڑی مرکزی دروازے کے قریب آ کر آہستہ ہوئی۔ ایک کے پیچھے دوسری، پھر تیسری، اور آہستہ دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ رنگ کی لگژری گاڑیوں کا ایک طویل قافلہ حویلی کے سامنے جمع ہونے لگا۔ ایک ایک کر کے گاڑیاں رکتی گئیں، دروازے کھلے، ملازمین فوراً آگے بڑھے۔ گاڑیوں سے اترنے والے مہمانوں کا احترام سے استقبال کیا جانے لگا تھا۔ فضا میں ایک خاص گرمجوشی موجود تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس گھر کے دروازے آج کسی معمولی مہمان کے لیے نہیں کھلے تھے۔ قافلے کی آخری گاڑی آ کر رکی۔ چند لمحے بعد اس کا دروازہ کھلا۔ احمد بلوچ گاڑی سے باہر آئے تھے۔ سفید بالوں کے باوجود ان کے چہرے پر وہی رعب اور وقار تھا جو برسوں سے ان کی شخصیت کا حصہ تھا۔ ان کے قدم زمین پر پڑتے ہی سامنے کھڑے ولید خان فوراً آگے بڑھے۔ احمد صاحب، دونوں نے گرمجوشی سے مصافحہ کیا تھا۔ ولید خان نے مسکراتے ہوئے انہیں خوش آمدید کہا اور خود انہیں اندر لے جانے لگے۔ پیچھے باقی مہمان بھی اندر داخل ہوئے تھے۔ حویلی کے باہر کی رونق بڑھتی جا رہی تھی مگر اسی وقت اوپر کی منزل پر ایک کمرے کی کھڑکی کے پاس نور خاموشی سے کھڑی تھی۔ نور نے آج نرم گلابی رنگ کا نفیس لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے لباس پر کیا گیا باریک کام مدھم روشنی میں بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ بال سلیقے سے سنورے ہوئے تھے اور وہ مکمل طور پر تیار تھی مگر اس کے چہرے پر نہ کوئی خوشی تھی نہ بے چینی۔ وہ بس کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ نیچے ہونے والی ساری سرگرمی اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ گاڑیاں آ رہی تھیں، لوگ اتر رہے تھے اور ملازمین ان کا استقبال کر رہے تھے۔ اس کے گھر کے دروازے پر ایک کے بعد ایک مہمان داخل ہو رہے تھے۔ نور سب کچھ دیکھ رہی تھی مگر جیسے اس کی آنکھیں تو منظر دیکھ رہی تھیں مگر ذہن بہت دور خاموش کھڑا تھا۔ نہ کوئی خیال واضح تھا اور نہ کوئی سوال، نہ کوئی احتجاج، بس ایک عجیب سی خالی خاموشی تھی۔ وہ کچھ دیر اسی طرح کھڑی رہی، پھر اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ نور جیسے کسی اور دنیا سے واپس آئی تھی۔ اس نے آہستہ سے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ دوبارہ دستک ہوئی۔ بی بی فاطمہ بی کی آواز تھی۔ نور چند لمحے خاموش رہی، پھر دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ کھولا۔
فاطمہ بھی سامنے کھڑی تھی۔ فاطمہ بی بی، مہمان آ گئے ہیں، فاطمہ بی نے کہا۔ نور نے صرف ایک لمحے کے لیے انہیں دیکھا، پھر خاموشی سے دروازہ بند کیا اور ان کے ساتھ چل دی۔ فاطمہ بی نے رستے میں کوئی بات نہیں کی، نور بھی کچھ نہیں بولی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئیں۔ نور آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ ہال کی آوازیں واضح ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر اس کی نظریں نیچے بیٹھی نمل پر پڑیں۔ نور کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے اپنی ماں پر ٹھہر گئیں۔ اس نگاہ میں دکھ سے زیادہ گلہ اور ناراضی تھی۔ نمل نے بھی اسے دیکھا، مگر نور نے فوراً نظریں پھیر لیں، جیسے وہ اس وقت اپنی ماں سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاید اس کے پاس سوال کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں بچے تھے۔ نور کے ہال میں داخل ہوتے ہی خواتین کی گفتگو ایک لمحے کے لیے مدھم پڑ گئی تھی۔ سامنے بیٹھی ایک باوقار خاتون فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ احمد بلوچ کی اہلیہ تھیں۔ ان کے چہرے پر خوشی کی ایک واضح جھلک تھی۔ وہ نور کی طرف بڑھیں اور محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آؤ بیٹا۔ نور خاموشی سے ان کے ساتھ چل دی۔ انہوں نے اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ نور کے چہرے پر اب وہی خاموشی تھی۔ نمل دوسری طرف بیٹھی تھی، سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی اور پریشانی ایک ساتھ موجود تھیں، جیسے وہ خود بھی پوری طرح مطمئن نہ ہو۔ کمرے میں موجود خواتین باتیں کر رہی تھیں، مگر نور ان آوازوں سے جیسے بالکل بے خبر تھی۔ اس کے لیے سب کچھ بہت دور ہو چکا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ نور جو اپنے فیصلوں پر ڈٹ جایا کرتی تھی، اتنی خاموشی سے بیٹھی تھی؟ کیا چیز تھی جس نے اسے اپنی مرضی کے خلاف اس رشتے پر رضامندی دینے پر مجبور کر دیا تھا؟ اس سوال کا جواب ابھی پردے میں تھا، اور نور وہ بس اپنی قسمت کو خاموشی سے اپنے سامنے بنتے دیکھ رہی تھی۔ احمد بلوچ کی اہلیہ نے ایک خوبصورت سا ڈبہ کھولا۔ اندر ایک نفیس انگوٹھی رکھی تھی۔ انہوں نے نور کا ہاتھ تھاما۔ نور نے بغیر کسی مزاحمت کے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ اگلے ہی لمحے انگوٹھی اس کی انگلی میں سجا دی گئی تھی۔ چاروں طرف مبارکباد کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ماشاءاللہ، اللہ نور بیٹی کے نصیب اچھے کرے، بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ نور اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی کو دیکھا، چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے نظریں جھکا لیں۔ احمد بلوچ کی اہلیہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پہ سر پھیرا تھا۔ اب تم ہماری بہو ہو۔ نور خاموش رہی، کوئی جواب نہیں دیا، اور چند لمحوں بعد وہ خاتون دوسری خواتین کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ نور وہیں بیٹھی رہی، اپنی انگلی میں چمکتی ہوئی انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے، جیسے اس چھوٹی سی انگوٹھی ساتھ اس کی زندگی کا ایک بڑا فیصلہ باندھ دیا گیا ہو۔ شہر سے کچھ فاصلے پر واقع زرار کا فارم ہاؤس رات کے اندھیرے میں کسی الگ ہی دنیا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وسیع احاطے میں پھیلے درخت ہوا کے ساتھ سرسراتے، دور تک پھیلی خاموش زمین پر چند مدھم روشنیاں جل رہی تھیں۔ فارم ہاؤس کے اندر پرانے جاگیردارانہ طرز کی شان نمایاں تھی۔ بھاری لکڑی کے دروازے، اونچی چھتوں سے لٹکتے قدیم طرز کے فانوس، دیواروں پر لگے بڑے بڑے فریم، گہرے رنگ کی لکڑی اور چمڑے کے صوفے،
اور ایک طرف رکھی پرانی شکاری بندوقیں۔ کمرے میں ہلکی زرد روشنی تھی، ہوا میں سگریٹ کے دھوئیں کی تیر رہی تھی۔ زرار ایک بڑے صوفے پر قدرے پیچھے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے گہرے سیال رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، قمیص کے اوپر کا بٹن کھلا تھا، کف ذرا پیچھے کو کیے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ میں سگریٹ تھی، وہ آہستہ آہستہ اس کے کش لے رہا تھا۔ سامنے اس کے ساتھ تابش بیٹھا تھا۔ میز پر رکھا ایش ٹرے کئی بجھی ہوئی سگریٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ زرار نے ایک لمبا کش لیا، پھر دھواں آہستہ سے سامنے چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر ایک لمبی سی مسکراہٹ، ایک ایسی مسکراہٹ تھی جس میں خوشی کم اور فتح کا غرور زیادہ تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اچانک بولا، تابش۔ تابش نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، کیا ہوا ہے؟ زرار نے سگریٹ کی راکھ ایش ٹرے میں جھاڑی، پھر اطمینان سے بولا، آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے تابش۔ تابش کی بھویں سکڑ گئیں۔ بدلہ؟ کون سا بدلہ؟ وہ حیران ہوا تھا۔ زرار کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ صوفے پر مزید پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تم بھول گئے؟ اس نے سگریٹ کا ایک اور کش لیا۔ یونیورسٹی کا اس کا پہلا دن۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرانی چبھن ابھری۔ اس لڑکی نے سب کے سامنے میری عزت اچھالنے کی کوشش کی تھی۔ تم بھول گئے تابش؟ تابش خاموشی سے سب کچھ سنتا رہا۔ زرار سگریٹ انگلیوں کے درمیان گھماتا، میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا، بولا۔ وہ ذرا سا رکا تھا، پھر اس کے چہرے پر سرد مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں اس کی زبان سے اپنی فتح سنوں گا۔ تابش نے اسے دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ زرار نے ایش ٹرے میں سگریٹ بجھائی، اور آج اس نے اپنی پشت صوفے سے لگائی، اور آج وہ میری منگیتر ہے۔ تابش چند لمحے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ تو تم نے یہ سب صرف اس لیے کیا ہے؟ زرار نے کہکا لگایا۔ صرف اس لیے نہیں۔ وہ اٹھا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ باہر رات گہری ہو چکی تھی، درخت ہوا میں جھوم رہے تھے۔ زرار نے شیشے کے پار اندھیرے میں دیکھتے ہوئے کہا، پھر بہت باروب انداز میں بولا تھا، اس نے پہلے دن میری عزت اچھالنے کی کوشش کی تھی تابش۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ آج میں نے اس سے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ تابش کے چہرے پر اب حیرت صاف نظر آ رہی تھی۔ زرار نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں فتح کا نشہ تھا۔ مگر تابش؟ وہ آہستہ سے مسکرایا تھا۔ یہ تو صرف آغاز ہے۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی تھی۔ صرف سگریٹ کے دھوئیں کی ہلکی سی تہ فضا میں تیر رہی تھی، اور زرار کے چہرے پر پھیلی وہ سرد مسکراہٹ صاف بتا رہی تھی کہ اس کے لیے یہ منگنی محبت نہیں بلکہ ایک فتح تھی۔